آج صبح صبح میرے دوستوں نے مجھے فون کر کے جگایا اور بتایا کہ وہ نوشہرہ جانا چاہتے ہیں۔ سفر کی شروعات اٹک سے نوشہرہ کی جانب، نئے دن، نئی راہیں اور ایک نیا سفر۔ چلے میرے ساتھ ایک خوبصورت سفر پر۔ یہ ہیں محمد انعام صاحب، میرے سفر کے ساتھی۔ جیسے ہی ہم نے نکلنا تھا ایک چھوٹا سا مسئلہ درپیش آ گیا۔ بائک کی چین نے کہا پہلے مجھے سنبھالو، تو ہم رک گئے ورکشاپ پر تاکہ سفر آسان ہو سکے۔ چھوٹے مکینک نے موٹر سائیکل کو دیکھا اور اس کی سیٹنگ مکمل کی، اور اس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا۔ اب ہم شہر سے باہر نکل رہے تھے کہ ہمارے تیسرے دوست حامد صاحب بھی قافلے میں شامل ہو گئے، اور حسب روایت ہر کام کی طرح اس سفر کی شروعات بھی انہوں نے بسم اللہ کے بعد سگریٹ سے کی۔ سفر شروع ہو تو سب سے پہلے ٹینکی کا حال پوچھنا پڑتا ہے، ورنہ رستے میں بائک نہیں ہم ہی دھکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ پیٹرول ڈلواتے ہی ہم نے سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ ہے غازی بروٹا کا حسین روڈ، دائیں بائیں سبزہ اور سامنے نیلا شفاف پانی۔ یہ منظر غازی بروٹا کی اصل شان ہے۔ اب ہم برج کراس کر رہے ہیں اور دونوں طرف کی نہر کا یہ منظر بے مثال نظارہ دل کو سکون دے رہا تھا۔ انعام صاحب چونکہ چائے کے بڑے شوقین ہیں، انہوں نے کہا سفر تو شروع ہو گیا لیکن ابھی تک چائے نہیں ملی، تو ہم حاجی شاہ کے مقام پر رکے۔ میں نے اپنے دوستوں کو چائے پلائی اور جتنی دیر میں چائے آئی ہم تینوں ایک ہی چارپائی پہ بیٹھ کر گپے لگاتے رہے۔ چائے کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ یہ ہے اٹک قلعے کا عظیم داخلی دروازہ اور سامنے اٹک خود کی مشہور چیک پوسٹ جو اس علاقے کی پہچان ہے۔ چیک پوسٹ کے بعد یہ ہے اٹک قلعے کا شاندار منظر۔ باہر سے ایستادہ مضبوط دیواریں جو وقت کی ہر طوفان کو سہ چکی ہیں، اور قریب ہی اٹک خرد کا پل جو دریائے سندھ کے اس پار کا رستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہے وہ پل جس کی خاص بات ہے کہ اس کے نیچے دو دریا بہتے ہیں۔ 2/3 حصہ دریائے سندھ کا ہے جس کا پانی نیلا اور شفاف ہے، جبکہ 1/3 حصہ دریائے کابل کا ہے جس کا پانی سیاہی مائل ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دونوں دریا ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن ان کا پانی آپس میں گھلتا نہیں۔ یہ منظر اللہ پاک کی قدرت کے انوکھے کرشموں میں سے ایک ہے۔ اب ہم جہانگیرہ کے مقام کو کراس کر رہے ہیں۔ سفر آگے بڑھ رہا ہے اور ہر لمحہ نئی منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ جہانگیرہ کے بعد اکوڑا کھٹک کا مشہور مقام شروع ہو جاتا ہے۔ اکوڑا کھٹک پورے پاکستان میں مشہور ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی وجہ سے۔ یہاں سے بے شمار جید علماء فارغ التحصیل ہوئے جنہوں نے دین کی خدمت میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور علم کا نور پھیلایا۔ یہ ہے نوشہرہ کینٹ کا داخلی دروازہ جہاں لکھا ہے ویلکم ٹو نوشہرہ، اور ساتھ ہی دوسرا دروازہ دکھائی دیتا ہے جو ہمیں قائد اعظم کے سنہری اصول یاد دلاتا ہے، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن۔ جیسے ہی میں اپنے دوست کے پاس پہنچا اور بائک کھڑا کیا تو میری نظر کچرے کے ڈھیر پر پڑ گئی۔ وہاں گل احمد کے پرنٹڈ لفافے پڑے تھے جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ یہ دیکھ کر دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ میری گزارش ہے گل احمد کمپنی سے کہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ بدلے یا ان لفافوں کو کسی مناسب انداز میں استعمال کرے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی بے ادبی نہ ہو۔ جیسے ہی ہم نوشہرہ پہنچے ہمارا دوست بھی صبر سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہمیں روایتی پشاور کی بیٹھک میں بٹھایا جہاں زمین پر گدے اور تکیے لگے تھے۔ کھانے میں چنے والا پلاؤ، موٹا گوشت اور میٹھے میں حلوہ اور سوئیاں تھی۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ سوئیاں اور حلوے کی تصویر لینا ہی بھول گیا۔ کھانے کے بعد ہم پیراڈائز ہاؤسنگ کی طرف گئے جہاں ایک خوبصورت مونومنٹ نے ہمارا دل مو لیا۔ ہم نے اس کے گرد گھوم کر منظر کشی کی اور پھر انجانے سفر کی طرف دوبارہ رواں دواں ہو گئے۔ ہم اس وقت حضرت کاکا صاحب کے دربار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رستے کا یہ پرسکون منظر دل کو عجیب سا سکون بخشتا ہے۔ یہ ہے دربار کے ساتھ خوبصورت مسجد جہاں ہم نے نماز عصر ادا کی، اور یہ بلند مینار اس مسجد کی شان کو اور بھی نمایاں کرتا ہے۔ اور یہ ہے حضرت سید کستیر گل المعروف کاکا صاحب کے مزار کا دروازہ جس پر ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج ہے۔ یہ ہے حضرت کاکا صاحب کے مزار کا اندرونی منظر جہاں قبر مبارک عقیدت سے جگمگا رہی ہے اور چاروں طرف کی خوبصورت نقش و نگاری دل کو محسور کر دیتی ہے۔ یہاں زائرین عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اپنی محبت کے طور پر ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ مقام واقعی روحانیت اور سکون کا مرکز ہے۔ مغرب کے بعد ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا، دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے شہر کی راہ لی۔ راستے میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ پورا آسمان صاف تھا مگر ایک بڑا سا بادل تنہا کھڑا تھا جس میں بار بار بجلی کون رہی تھی۔ لمحہ بار کوئی محسوس ہوا جیسے ابھی کلاؤڈ برسٹ ہونے والا ہے۔ یہی وہ بادل تھا جسے ہم نے راستے میں دیکھا۔ گھر واپس پہنچا تو فیس بک اور ٹک ٹاک پر بھی یہی ویڈیوز وائرل تھیں۔ نوشہرہ، اٹک، واک اینڈ اور اسلام آباد تک ہر جگہ لوگ اسی منفرد منظر کو شیئر کر رہے تھے۔ اٹک خرد کے مقام پر پہنچے تو حامد صاحب کو ایک بار پھر سگریٹ کی طلب ہوئی اور ہم رک گئے۔ اسی لمحے میری نگاہ دریا کے اس دلکش منظر پر پڑی۔
چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی سکون بھری کیفیت چھا گئی۔ واپسی پہ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، میری اینک روڈ پر گر گئی اور اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا۔ اس غم کو دور کرنے کے لیے حامد صاحب نے ہمیں چائے کی آفر کی اور ہم حاجی شاہ کے اسی ہوٹل پر جہاں صبح ہم نے چائے پی تھی بیٹھ کے ہم نے چائے پی۔ اس کے بعد ہم اٹک واپس آ گئے اور یوں ہمارا ایک یادگار سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر ختم ہوا مگر یادیں باقی رہ گئیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلے سفر تک کے لیے اللہ حافظ۔